السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان اور سابقہ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل خان وزیر بھائی۔ جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو آج سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آزاد سیاست کے اوپر اجمل بھائی کو ریگولر لایا جائے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایک خیبر پختونخوا کا بھی پرسپیکٹو پتہ چلے کہ وہ ملکی معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ تو اجمل بھائی، کافی عرصے آپ خاموش رہے ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ملکی سیاست کے اوپر بھی بولیں اور بتائیں ہمیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو آج کل جو پاکستان کا سب سے ہاٹ ایشو ہے وہ تو ہے آئینی ترمیم، جو 26ویں آئینی ترمیم جس کو کہا جا رہا ہے، اور جس کے تحت جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ریفارمز لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہمارا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریگولر آئے، ابھی میں ریگولر نہیں آ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آگے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو جسٹس کا نظام ہے پاکستان کا، اگر میں کل کی بات کروں نا، تو اگر پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس چیز کی اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اس ملک میں انصاف کا نظام جو ہمارا ہے، اس جب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا تو ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس میں ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، جو بھی حکومت آتے ہیں، کہ جوڈیشل ریفارم، بٹ جوڈیشل ریفارم ہو نہیں پا رہے۔ دیکھیے، آپ کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جب انصاف کے نظام کے اوپر سوالیہ نشان ہوں گے، اور آپ کی ٹی وی پروگرامز، آپ کی پرنٹ میڈیا، آپ کے پوڈ کاسٹ، جب سارا دن اسی پہ جوڈیشری کے ارد گرد ہی ساری چیزیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا وہ وقت ہے نہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ کم از کم یہ جو 76 سال 77 سال سے ہم ایک رونا رو رہے ہیں، ہماری یہ جو نظام ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کب سے یہ بات ہو رہی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا، کبھی کیا۔ اب ان ساری جماعتوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ یہ کام نہیں کرتے۔ کتنا اچھا موقع تھا جب 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی، اس وقت اگر یہ جوڈیشل ریفارم کیے جاتے تو آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوتے، لیکن نہیں کرتے، تو جس کا یہ پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں آپ کا جو جسٹس کا جو سسٹم ہے، اس میں جہاں جہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، میں نے خود جوڈیشری کے ججز کو سنا ہے، ان کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھ، وہ خود کہتے کہ ریفارم ہونے چاہیے، ریفارم وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اجمل بھائی، اس پہ جو ایک ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان جوڈیشل ریفارمز کا جو سب سے بڑا سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ریلیٹڈ معاملات دیکھے، اور ایک جو سے سپریم کورٹ کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ جو سے جو معاملات آتے ہیں لوور کورٹ سے سپریم کورٹ کے پاس، وہ اس کو دیکھیں۔ تو اب یہ دو الگ طرح کے کورٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اب اس پہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی اس سے عدالت کا اور جو سپریم کورٹ کی اہمیت ہے وہ کم ہوگی۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسے اہمیت کم ہوگی یا مزید ایفیشینٹ ہوگا؟ یار مجھے ایک بات بتا دیں فرحان ورک صاحب، کیا ہماری جو جوڈیشری کا نظام ہے، ہم نے تو آئین پاکستان میں ایک چیز پڑھی ہے، جس میں یہ ہے کہ پاکستان کے ہر رہنے والا جو پاکستانی ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے تو پھر اس میں غریب ہو، عام پاکستانی ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، یا کوئی ایلیٹ کلب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی ادارے سے اس کا تعلق ہو، تو اس کا کیا برابر حق نہیں ہے اس سسٹم پہ اور اس جوڈیشری کے اوپر؟ سب کا حق نہیں ہے؟ بالکل ایسے۔ کیا یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے کیسز اس وقت آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے؟ فگر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو 58 لاکھ کیسز۔ تو جو یہ پینڈنسی ہے
اس میں آئے روز جو کیسز آ رہے ہیں، جو اس وقت جو گفتگو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس ہائی میں، پروفائل. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اب تو لائف بھی کافی وہ چلے ہیں، جو جوڈیشری کے جو چیف جسٹس صاحب نے جو لائیو دکھائے، تو اس میں ساری چیزیں نظر آئے. تو یہی ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ کبھی عدالتیں رات کو کھل جاتی ہے. کیا رات کو آپ کی عدالتیں نہیں کھلی؟ بالکل. تو پھر کیا یہ جب کیا کسی عام پاکستانی کے لیے یہ سہولت موجود ہے؟ نہیں. کیا پھر ایک عام پاکستانی جو اتنے سالوں سے، اگر کسی کے 10 سال، اگر کسی کے 20 سال، اگر کسی کے 30 سال اس چیز میں لگ جائے کہ ان کے ڈیٹے بھی نہ لگے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیسز ہیں، جو موجودہ جتنے بھی آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے بڑے بڑے کیسز آ جاتے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ آئینی یہ جو بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں، یا یہ جو ان کے لیے اگر وہ ہوگا الگ ایک سپریم کورٹ ہوگا، تو اس سے یہ جو عام پاکستانی کے مسائل ہے وہ کم از کم جو ہمارا سپریم کورٹ ہے، جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اس کو ٹائم بھی ملے گا، اور وہ جو کیسز ہے وہ ذرا جلدی اپنے اس کے اوپر پہنچیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کی یہ پرابلم ہے ہمارے فائنانشل اور دوسرے یہ جو لوگ کیسز کرتے ہیں، حکومت کے مختلف سٹے لے لیتے. جی. اب پھر سٹے چل رہے تو پھر اس کی وجہ سے چونکہ وہ بنڈل اتنا وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے خیال میں کہ اس کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے. بٹ اب اس میں یہ مسئلہ بن گیا کہ یہ جس طریقے کے امینڈمنٹ جو آ رہے ہیں، اب یہ اب آپ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں کہ اگر ایک حکومت ہے، آخری وقت تک ان کے اپنے جو کولیشن پارٹنر جو ہے، جی یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے خود ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مسودہ کیا ہے، اور جس کے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے رات کے 2 بجے آخری رات جو کل ووٹنگ ہونی ہے، آخری رات مجھے جو ہے نا ایک کالے تیلے میں وہ پیش کیا جاتا ہے، ایک مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جس طریقے کی اس میں ساری چیزیں ہوئی ہے. تو کیا اتنی بڑی ترمیم سے پہلے کیا حکومت آپس میں سیم پیج پہ نہیں ہے؟ شیئر تو کرنا چاہیے تھا. اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی یہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں، حکومت کے اندر یا جو کولیشن ہے، ان میں خود بھی مجھے اس پہ کوئی سیریس یہ نہیں لگ رہے کہ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو اس کے اوپر ہوم ورک کے لیے اتنا عرصہ گزر گیا اور اس پہ کر لیتے. یہ جو بلکہ میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے 3 مہینے ہوم ورک کیا، 3 مہینے کے بعد انہوں نے جا کر پاس کروائی تھی. تو ادھر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 1-2 دن میں جی بس ٹھیک ہے جی نکال دو. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر آپ ایک مکمل طور پر ایک ڈسکشن کر کے، اور اس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام اپوزیشن کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ، PTI کے ساتھ بالکل مسودہ ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. ٹھیک. اس کمیٹی میں وہ کمیٹی بنی ہوئی تھی، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو ڈسکشن جس کے اوپر وہ جو قومی اسمبلی کی تھی جو کمیٹی بنی تھی، تو اس میں تو PTI والے بیٹھے ہوئے تھے نا جی اندر. جی. جس میں مولانا فضل الرحمان رات کو گئے اور سارے خورشید شاہ کے جو قیادت میں بنی، اس میں PTI والے بیٹھے نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے سامنے ایک چیز آنی چاہیے کہ یہ چیز ہے، اور اس پہ بریفنگ دینی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ٹیبل کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پہ اگلے کاروائی کی جانی چاہیے. لیکن یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا کام ہے نا، بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پھر یہ کرو کہ بس ٹھیک ہے جو ہے نا یہ کام جو ہے نا ہمیں کوئی پلیٹ میں کر کے دے گا، تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے، یہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جو ہے نا ذمہ داری، جب آپ کے ایک رسپانسبلٹی جب آپ لیتے ہو، ایک بڑے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہو، گاڑیوں کے جھنڈے لگ جاتے ہیں، سارے مراحت آپ لیتے ہو، تو آپ کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے جو پھر کام کرنے ہیں وہ بھی آپ نے ایک منطقی انجام تک تو پہنچانے، صرف گفتن شنیدن برخاستن والا کام تو نہیں کرنا.
اچھا اجمل بھائی، اب آج کے ہمارے ایک دوسرے اہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ بی آر ٹی کے متعلق رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے نیب نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری کی ہے اور 168 ارب روپے جو سے ہیں پاکستانی ریاست کے بچائے ہیں. تو آپ تو اکثر بی آر ٹی کے اوپر بڑا کھل کر بولتے ہیں، تو ذرا بتائیں نا کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ میں نے بھی دیکھی ہے، کیونکہ یہ جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے اس میں تو جو میں نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. بی آر ٹی جب میں وہاں پہ انفارمیشن منسٹر تھا خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت یہ والا جو مسئلہ تھا کہ اس وقت کے جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے سیٹ وقار کے، اور یہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا پریس کانفرنس کر کے، اور اس کے بعد بھی مختلف مواقع پہ کہہ چکا. سیٹ وقار صاحب مرحوم جو تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ بی آر ٹی کے حوالے سے ہر ہفتے ایف آئی اے انکوائری کرے گی اور رپورٹ بیفور کورٹ پیش کرے گی. اس کے اوپر دو رائے پائے جاتے تھے. میری رائے یہ تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس موقع پہ آپ اس سے کنفرم بھی کر سکتے ہو اگر میں غلط ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا، وہاں پہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہمیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن اس پہ یہ ہوا کہ میں نے کہا، تو اس وقت جہانگیر ترین نے میری بات کو ایگری کرتے ہوئے میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی. میں نے کہا ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے ہمیں سر تسلیم خم ہے، بالکل جو کارروائی ہونی چاہیے اس پہ ہونی چاہیے. جس نے اس میں غلط کام کیا تو وہ سامنے آنا چاہیے. اس کے 3-4 دن بعد پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا حکومت، جس کا میں انفارمیشن منسٹر تھا، وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اسٹے لے لی. اور پھر وہ چلتا چلتا ابھی جو چیز ہے اس پہ تو میں خود انہوں نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو بینک گارنٹی ہے وہ جیلی تھی. وہ تو پتہ تھا، ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس کی ایک جو بینک گارنٹی تھی وہ ویسٹ انڈیز کی تھی، اور ویسٹ انڈیز میں جو اس کی وہ ہم نے دیکھی تو اس پہ ایک ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا. اچھا، ای میل ایڈریس کا یہ نہیں تھا کہ جو آفس کا ہوتا ہے نا آفیشیل، کہ یہ کہاں پہ، صرف ایک ای میل ایڈریس تھا. اب ای میل ایڈریس میں آپ ڈھونڈ ویسٹ انڈیز میں جاؤ دیکھو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے، یہ جو ان میں دیکھے، تو انہوں نے تو کہا ہے کہ دو جو پاکستان کے اندر جو بینک گارنٹی تھی وہ بھی جعلی تھے، اور جو باہر والے تھے وہ بھی جعلی تھے. اب مجھے اس میں جو کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں مجھے ان چیزوں کی وضاحت نہیں ملی کہ کس سے کتنی ریکوری ہوئی ہے. انہوں نے تو کہا کہ اتنے پیسے بچائے گئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لگائے گئے ہیں اس میں کتنی ریکوری ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ دیا تھا اور جنہوں نے دیا تھا اور جنہوں نے یہ جعلی کاروائی ہوئی تھی، اس پہ کیا ہوا، اس پہ بھی مجھے کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی ابھی تک کہ وہ سارا کچھ. کیونکہ یہ کوئی اتنا سمپل سا مسئلہ تو بی آر ٹی والا نہیں ہے کہ وہ اتنا وہ ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ 168 ارب روپے، تو اس کی تو کل لاگت جو ہے وہ بھی 168 ارب روپے نہیں ہے. بی آر ٹی کی جو مجھے معلوم ہے یہ 28 ارب روپے سے شروع ہوا تھا جو پہلے ان کو وہ کیا تھا. 12 دفعہ اس کی ڈیزائن میں پھر چینجز بعد میں کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ 92 ارب روپے پہ پہنچ گیا تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو وہ کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، یعنی ان کے قرضے سے یہ بن رہا ہے. 92 ارب روپے پہ وہ جو پارکنگ پلازے تھے اور جو چیزیں تھے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. تو بی آر ٹی اس وقت تک بھی کمپلیٹ نہیں ہے. یہ جو 168 ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ان کنٹریکٹرز نے ہمارے خلاف کیس کیے تھے، تو اب وہ کیس ہم نے کینسل کروا دیے ہیں اور کوئی معاہدے کر لیے ہیں. تو وہ جو ادھر سے ہرجانے ہونے تھے ہمیں، وہ جس طرح وہ ڈیفیمیشن کے نہیں ہوتے کہ ایک بندے نے آپ کے خلاف غلط بات کہہ دی تو آپ کہیں کہ جی میں تمہیں 50 ارب کا ہرجانہ کر رہا ہوں، وہ جو کبھی بھی نہیں ملتا. اور بعد میں وہ بندہ بڑے فخر سے کہنے لگ پڑے کہ جی میں نے اجمل وزیر سے 50 ارب روپے کی ریکوری کر لی کہ مجھے ہرجانہ نہیں دینا پڑا. یہ تو اس طرح کی چیز لگی مجھے. تو ابھی تک فرینکلی اسپیکنگ جب سے یہ چیز آئی ہے، میرے 2-3 جرنلسٹ پشاور سے میرا رابطہ میں نے کیا ہے، ابھی تک مجھے اس چیز کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے، اور یہ جو ریکوری ہے یہ کس چیز پہ ہوئی ہے. یہ ریکوری کے اگر یہ بچا کر والی بات ہے
تو وہ تو جو ہے اس کا تو کوئی مجھے اس کا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لگ چکے ہیں اور جو جعلی بینک گارنٹیز ہے یا جو چیزیں سامنے آ گئے ہیں ان کے رپورٹ کے مطابق ہمیں پہلے سے پتہ تھا, مجھے پتہ تھا. اس کا کیا ہوا؟ اس میں کسی کو سزا جزا ہوا؟ کوئی سرکاری افسران ڈپارٹمنٹس یہ وہ, اس میں تو 2-3 ڈپارٹمنٹس انوالو تھے بی آر ٹی کو بنانے میں. بالکل صحیح. اور 2 حکومتیں تھے. اور موجودہ حکومت تو نہیں اس میں آتی, کیونکہ یہ جو علی امین گنڈاپور کی حکومت ہے یہ اس میں تو وہ نہیں ہوا, لیکن یہ پچھلے جو 2 حکومتیں تھے اس میں تو تھا. بالکل صحیح. اچھا اجمل بھائی, ایک اب جو آج کا تیسرا اور ہمارا آخری اہم ٹاپک ہے وہ یہ کہ آج وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے لاہور میں جلسے میں شرکت کی. وہاں پر وہ کوئی ٹرک ڈرائیوروں سے بھی لڑتے رہے, وہ سارا ایک سین چلا. اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے سوات میں ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا کہ 11 ممالک کے سفارتکار 24 لوگ تھے جو کہ جا رہے تھے, ان کے اوپر ریموٹ کنٹرول سے بم بلاسٹ کیا گیا. ایک پولیس کا جوان شہید ہوا. اور خیبر پختونخوا حکومت نے چند روز پہلے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم جی فوجی چوکیاں بھی ہٹا دیں گے. اس کے بعد سفارتکاروں کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں. ابھی عمر چیمہ صاحب کی ایک خبر تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاروں نے پولیس کے ساتھ واپس جانے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج لے کر جائے گی تو ہم سوات سے واپس آئیں گے, نہیں تو ہمیں ادھر ہوٹل میں ہی چھوڑ دو. تو وہ پولیس کے ساتھ جانے کو بھی راضی نہیں. تو ایک طرف امن و امان کی یہ صورتحال ہوتی جا رہی ہے, دوسری طرف اعلان کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے اب میاں والی جلسہ کرنا ہے, اب آج پتہ چلا ہے پنڈی جلسہ کرنا ہے. تو یہ مطلب امن و امان کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں یہ خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہے اس کے حالات تو خراب ہے, اب سے نہیں ہے, کافی عرصے سے. ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے, یہ جو اغوا برائے توان اور یہ ساری چیزیں تو روزانہ آپ خود رپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ جو کل والا جو واقعہ ہے اس کا دیکھیں, اس کا ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو پولیس کا ایک جوان اس میں شہید ہوا اور 3 زخمی ہوئے. تو بلکہ معذرت اجمل بھائی آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, کل جو سفارتکار آ رہے تھے وہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے گئے تھے, سوات چیمبر آف کامرس میں, تاکہ ادھر جا کر سرمایہ کاری کے مواقع دیکھ سکیں کہ جی یہ بڑا امن و امان ہے تو ادھر سرمایہ کاری میں کریں. اسی پہ آ رہا ہوں کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ پاک جو شہید ہے اس کے درجات بلند کر دے, اور جو زخمی ہے ان کو, وہ ہمارے بھائی ہے, انہوں نے اپنے جان کے قربانی دی ہے, تو ان کو اللہ ٹھیک کرے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا موجودہ صورتحال میں 11 ممالک کے سفارتکاروں کو سوات میں جانا چاہیے؟ جانا تو نہیں چاہیے. تو یہ آپ کویشچن ہے. چیمبر آف کامرس بلائے, کوئی بھی بلائے, کیا اس وقت دیکھیں سوات میں حالات کوئی خراب اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ سوات کے حالات خراب ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں کے حالات خراب ہے وہ جنوبی اضلاع کے چند ڈسٹرکٹس ہیں اور پھر ٹرائبل. لیکن سوات کے ساتھ پھر آگے باجوڑ ہے, باجوڑ ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, اور باجوڑ میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. پھر ادھر جو ہے نا نورستان اور وہ جو ایریا ہے افغان کا. تو بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں اگر اللہ تعالیٰ پاک نے, جو کہ یہاں پہ تو ہماری پولیس نے شہادت دی ہے اور قربانی دی ہے, وہ اپنی جگہ پہ میرے خیال میں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. بٹ اللہ نہ کرے اگر اس میں سے کسی ایک سفیر کا یا کوئی اس میں کوئی نقصان ہو جاتا, تو آپ پوری دنیا میں اس وقت آپ کے ملک کا وزیر اعظم گیا ہوا ہے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں وہ جو ہے نا خطاب کرنے, تو آپ کیا جواب دے دیتے, دنیا کو کیا جواب دے دیتے کہ پاکستان میں یہ حالات ہے؟ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو رسپانسبلٹی تھی انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو اس طریقے سے نبھایا. پولیس نے قربانی دی ہے میرے سامنے, آپ کے سامنے. پھر کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ تو اسلام آباد سے گئے نا, تو اسلام آباد سے جب جا رہے تھے تو کیا ہماری انٹیریئر منسٹری نے اس چیز کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہے ان کی, یا وہاں پہ جانے کی؟ بھائی چیمبر والے بلاتے ہیں تو کیا یہ تو پورا پروسیس ہوتا ہے. اس طرح تو آپ کے فارنر اور اتنے بڑے جو آپ کے جو سفیر ہے کئی ممالک کے, جو رشیا کے بھی تھے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ یہ ان کو کچھ ہوا نہیں ہے.
ورنہ یہ تو بہت بڑا ہمارا لیپس ہے. اب یہاں پہ میرا یہ ہمیشہ سے ہے کہ دیکھیں فرحان، ہمارا پرابلم کہاں سے بنتا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ بنتا ہے کہ فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت جانے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جانے، لوہار جانے اور انگار جانے. یہ وہ والا کام ہو رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے مل بیٹھنے سے مسائل حل ہوں گے. خیبر پختونخوا کے ہر مہینے جو تنخواہ کے مد میں پیسے جا رہے ہیں اور پنشن اور ان سارے کو ملا کر 57 ارب روپے جا رہے. یہاں پہ خیبر پختونخوا کہ اپنی جو ریونیو ہے، اگر آپ نیٹ ہائیڈل کے جو پیسے ہیں وہ 1500 ارب ہے، ان کو اگر آپ سائڈ پہ کریں تو بقایا یا گیس کی جو ہماری رائلٹی ہے وہ ساری چیزیں الگ. بٹ ویسے تو ہماری ریونیو بہت کم ہے. تو یہ جو پیسے ہمارے ہیں جو خیبر پختونخوا کے، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو جب تک فیڈرل حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت آپس میں بیٹھ کر اس پہ بات نہیں کریں گے، اور یہ جو ٹینشن جو نظر آ رہی ہے، یہ جو ٹینشن ہوگی، تو اس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوں گے جو مجھے نظر آ رہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست یا یہ دوسری چیزیں یہ اپنی جگہ پہ جو کرتا ہے کرے، بٹ جہاں پہ آپ ایک بڑے سیٹ پہ بیٹھے ہیں یا بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، چاہے انٹیریئر منسٹر ہو، ان سب کو چاہیے. ہم مثال کے طور پر یار وزیر دفاع آپ کا خواجہ آصف آپ کا گرائی بھی ہے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وزیر دفاع ہے ملک کا، اب اس سے یہ بات کرنا کہ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو اٹک پار کر کے دکھائے. اچھا، اب اس طرح کی بات کر کے وہ سیدھا چلا گیا لاہور، اٹک بھی پار کر دیا اور لاہور بھی چلا گیا. اب کیا خواجہ آصف کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی؟ ملک کا وزیر دفاع ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس طرح کی بات کہنے کا یہ ہے کہ جو سیاسی ہمارے جو مسائل ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، جو جوڈیشری کے حوالے سے ہیں، جو دوسرے مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ملک ہم سب کا ہے. اس پہ کم از کم اس حد تک یہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے، ہماری حکومتیں ہیں، جو سیاسی حکومتیں ہیں، میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لے. یہ نہ ہو کہ پھر کل کو ہم جو ہے نا یہ ہاتھ ملتے رہیں اور پھر ہم یہ جمہوریت کی باتیں کریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو جس طرف سے یہ چیزیں چل رہی ہے، اس میں مجھے کوئی جو ہے نا وہ نہیں اچھے وہ نظر آ رہے آثار، خاص کر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. سو سیریس ہونا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے. اور پھر یہ کہ فیڈرل حکومت بھی خیبر پختونخوا کو اون کرے. میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کہے کہ وہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں پہ ہماری کوئی اونرشپ نہیں ہے. نہیں، آپ کی ہے، وہاں پہ آپ کی ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ اور پنجاب اور گلگت بلتستان کا، یہ پاکستان کے حصے ہیں. یہاں پہ جدھر بھی مسئلہ خراب ہوگا تو اس کے ایز اے ہول ہم سارے اس پہ، اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. جی جی، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ دوسرے شہروں میں کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس چیز کے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان چیزوں کو سیریسلی ایڈریس کرنا ہوگا. وگرنہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر کل کو اس پہ بڑا دیر ہو جائے گی. تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. آپ کی جو رائے ہے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانی ہے. اور آج ہم نے واقعتاً ایک نیوٹرل سیاستدان کو سنا ہے، یہ وہ والے نیوٹرل نہیں جو عمران خان کہتے ہیں. اجمل بھائی نے آج واقعی ثابت کیا کہ وہ ایک نیوٹرل طریقے سے پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں. تو اجمل بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور آج ہمیں ایک اچھا پرسپیکٹیو، ایک نیا پرسپیکٹیو ملا ہے. تھینک یو.